اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. المسألة الرابعة اذا تنازع صاحب غرف الخانہ وصاحب بیوتہ فی المسلک والمراد به هنا مجموع الصحن بدلیل قولی حلف صاحب الغرف فی قدر ما یسلکہ وحلف الآخر علی الزائد. بات ہماری جو ہے وہ مسئلہ رابعہ میں اس حوالے سے پھر سے ایک بار تکرار کروں کہ ہماری بات جو ہے وہ چل رہی ہے مسائل میں اس حوالے سے کہ ایسے صلح کے حوالے سے کہ جو مسبوق بنزاع ہو. ٹھیک ہے. ہاں تو اگر فرض کر لیجئے کہ صاحب خان اور صاحب بیوت اختلاف، ٹھیک ہے، دونوں آپس میں اگر ان میں نزاع ہو جائے، اختلاف ہو جائے. خان کسے کہتے ہیں؟ خان وہ جو مہمان سرا ہوتا ہے، مہمان سرا، اس میں اوپر بھی کمرے ہوتے ہیں، نیچے بھی کمرے ہوتے ہیں، نیچے کے کمروں کا کوئی اور مالک، اوپر کے کمروں کا کوئی اور مالک، اس طریقے کا فرض کر لیجئے. اور ایک بڑا سا صحن ہے، اسی صحن میں سیڑھی ہے اور اس سے اوپر والا جو ہے وہ چڑھ کر اوپر جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اب جو نیچے والا ہے، جو صاحب بیوت خان ہے، شاید آپ نہیں تھے تو یہاں پر بیوت سے مراد یہاں پر نیچے کے گھر ہے، ٹھیک ہے، اور غرف سے مراد اوپر کا شقہ. ٹھیک ہے. تو کہہ رہے کہ جو اوپر کے کمرے ہیں اس کا مالک اور جو نیچے کے کمرے اس کے مالک دونوں آپس میں کیا ہیں، تنازع ہو جائے، دونوں میں اختلاف ہو جائے. کس حوالے سے؟ صحن کے حوالے سے. ٹھیک ہے. صحن کے حوالے سے، یعنی یا مسلک انہوں نے کہا ہے، مسلک یعنی راستہ جس کو طے کیا جائے، تو جس راستے سے وہ چل کر جاتا ہے اس راستے پہ کیا اختلاف ہو جائے. اب یہاں پر مسلک سے مراد دیکھیے گا، مسلک سے مراد پورا مکمل صحن ہے. ٹھیک ہے. مسلک سے مراد یہاں پر پورا صحن ہے. کیوں؟ اس لیے کہ خود دلیل دے رہے ہیں شیخ شہید ثانی، کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں انہوں نے کیا کہا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ اگر دونوں میں اختلاف ہو جائے تو جو صاحب بیوت خان ہے، یعنی جو نیچے والا ہے، نیچے کی پوزیشن ہے، وہ کیا ہے، وہ قسم کھائے گا. سمجھ رہے ہیں؟ تو اب سنیے کہ مسلک سے مراد، آپ کہیں گے کہ مسلک کا مطلب تو راستہ ہوتا ہے، تو پھر آپ مسلک کا ترجمہ پورے مکمل صحن سے کیوں کر رہے ہیں؟ تو اس کی دلیل شہید ثانی یہ دے رہے ہیں کہ چونکہ مصنف نے یہاں پر کیا کہا ہے کہ جو نیچے والا ہے وہ قسم اٹھائے گا. واضح انشاءاللہ. ہاں اچھا، نیچے والے کا قسم اٹھانا اس بات کی دلیل ہے کہ یہاں پر اختلاف پورے صحن میں ہے، صرف مسلک میں نہیں ہے. کیوں؟ شہید ثانی کیا کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ اگر اختلاف صرف مسلک میں ہوتا تو پھر نیچے والے کو قسم اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں تھی. اوپر والے کو تو مسلک ہر حال میں آپ کو دینا ہے، جب تک اس کو راستہ نہیں دیں گے اوپر جائے گا کیسے، ہے کہ نہیں؟ تو نیچے والے کو قسم اٹھانے کا کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ اختلاف فقط مسلک میں نہیں ہے، مسلک سے ہٹ کر پورے صحن میں ہے. بات واضح انشاءاللہ. ہاں. تو اب سنیے مسئلہ کیا ہے یہ کہ مسلک میں، یعنی وہی مسلک سے مراد یہاں پہ مکمل صحن میں دونوں میں اختلاف ہو گیا. وہ اوپر والا کہہ رہا ہے کہ یہ میرا صحن ہے، نیچے والا کہہ رہا ہے کہ یہ میرا صحن ہے. واضح انشاءاللہ. تو کیا کریں گے اس صورت میں؟ شہید اول یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اوپر والا ہے نا، اس کو وہ حلف اٹھائے گا. وہ حلف اٹھائے گا کس میں؟ یعنی اس بات کے لیے حلف اٹھائے گا کہ جو مقدار اوپر جانے کے لیے جتنا راستے کی ضرورت ہے وہ قسم اٹھا لے گا اور اس کا وہ حقدار ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ جو اضافی مطلب صحن ہے، ہاں، اس کے لیے قسم اٹھا کے نیچے والا اٹھائے گا قسم اور وہ اس کے حق کا ہو جائے گا. بتا دیں انشاءاللہ. اسی کو بیس بنا کے انہوں نے کہا ہے کہ نیچے والے کو قسم اٹھانے کا حکم دینا اس بات کی دلیل ہے کہ یہاں پر مجموع صحن میں اختلاف ہے، پورے صحن میں اختلاف ہے. بات واضح انشاءاللہ. ہاں. اچھا، یہ انہوں نے صاحب علماء نے صلح میں اسی کی مثال کیوں دی ہے؟ یہ بیت، گھر اور جدران و سقف، یہ کیا تھا نا، اور بھی تو اس میں یہ مبتلا بھی چیزیں تھیں. ابھی آج کے دور میں نہیں ہے، آج کے دور میں یہ چیز نہیں ہے، لیکن پہلے زمانے میں یہ سب مبتلا بھی مسائل تھے. آج بھی ہوتا ہے، پتہ ہے کیسے؟ دو بھائی ہوتے ہیں، گھر حصے بڑھ ہوتا ہے. صحیح بات. ایک نیچے کا ہو گیا، ایک اوپر کا، پھر بعد میں مسئلہ ہوتا ہے. ہاں صحیح بات. بھی چل رہا ہے، ایک جگہ چل رہا ہے. ٹھیک ہے. اوکے. اچھا، اب یہاں پر دلیل دے رہے ہیں کہ یہ یوں تو بس یوں ہی کہہ دیا کہ اوپر والا قسم کھائے گا تو وہ راستہ لے لے گا اور نیچے والا قسم کھائے گا تو جو باقی ہے وہ اس کا ہو جائے گا. تو دلیل کیا ہے؟ دلیل کیا ہے؟ کہ دلیل ہماری یہ ہے کہ دیکھیں جو مسلک ہے، جو مطلب اوپر جانے کا جو راستہ ہے، اس سے فائدہ تو سمجھ لیجیے کون اٹھا رہا ہے؟ اوپر والا اٹھا رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اسی کے راستے سے چل کر اوپر جاتا ہے اور آتا رہتا ہے. یعنی گویا کہ ید اس کا ہے، یعنی اس پر وہ تحت تسلط اس کے ہے. ٹھیک ہے. اچھا، جو
اب سنیے، تو اس وجہ سے چونکہ، اور ہم نے کیا کہا ہے کہ جہاں پر انسان اگر یہ قلم آپ کے ہاتھ میں، تو مطلب کیا ہے کہ یہ قلم کے مالک آپ ہیں، یہ آپ کی ملکیت ہے ان شاء اللہ، اور اگر ہم دعویٰ کریں تو ہمیں دلیل لانا ہوگا۔ اسی طریقے سے آپ پھر یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ جو بقیہ صحن کا جو حصہ ہے وہ نیچے والا قسم اٹھائے گا تو اس کا ہو جائے گا؟ اس کے لیے کہہ رہے ہیں کہ چونکہ جو باقی صحن ہے راستے سے ہٹ کر، وہ کیا ہے، اس پر نیچے والے کا قبضہ ہوتا ہے، نیچے والا جو کیا ہے اس پہ تصرف کرتا رہتا ہے، بس انشاءاللہ۔ تو اس وجہ سے ہم نے کہا کہ وہ اس سے مختص ہے، لہٰذا وہ اگر حلف اٹھا لے تو وہ اس کا مالک ہو جائے گا، بتا انشاءاللہ۔ اب یہ تو بات مطلب ابھی لما کی ہوئی کہ لما میں یہ نظریہ صاحب لما کا ہوگا، یعنی شہید اول کا۔ اپنی کتاب دروس میں اسی اختلاف میں، جب صاحب خان اور صاحب بیوت خان آپس میں اختلاف کر لیں تو ان دونوں میں مطلب کیا ہے حل، تو اپنی کتاب دروس میں مصنف نے کیا کہا ہے، دروس مصنف کہہ رہے ہیں کہ مسلک جو ہے، مسلک وہ دونوں کے درمیان میں ہوگا، یعنی دونوں اس میں شریک ہوں گے۔ دونوں نظریے میں فرق ہوا کہ نہیں ہوا؟ لوگوں میں کیا کہا کہ مسلک حلف اٹھا کر اوپر والے لے گا، ہاں۔ دروس میں کیا کہہ رہے ہیں؟ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور دروس میں، یہاں دروس میں کیا کہا انہوں نے کہ حلف اٹھائے گا اور یہ دونوں جو کیا اس میں مشترک ہو گئے۔ اچھا، مسلک میں دونوں مشترک، اور مسلک کے علاوہ جو باقی صحن ہے وہ زائد، وہ کیا ہے، وہ نیچے والے کا ہوگا درست میں، ہاں درست میں، یہ نظریہ ان کا، ٹھیک ہے۔ اور یہ کہہ رہے ہیں اس میں یہ مصنف اکیلے نہیں ہے، بلکہ بہت سی علماء کی جماعت ہے کہ جو مصنف نہیں ہے، شاید نہیں پتا، اور اسی نظریے کی جو ہے بہت سے علماء نے تائید بھی کی ہے، سمجھ رہے؟ اچھا، اب آئیے اس بات کی دلیل کہ یہ دروس میں انہوں نے کیوں ایسا کہا کہ مسلک میں دونوں شریک ہوں گے، ہے نہیں؟ اب اس سے پہلے انہوں نے اختصاص کی جو اختصاص کی دلیل دی ہے نہیں؟ ابھی اس سے کیا وہ خیریت تو ہے؟ دوا نہیں لی؟ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، دو تین گرم پانی پئیں، چھوڑ دیں، ویسے مطلب نارمل پانی پینا، نارمل بھی چھوڑ دیں، گرم پانی کر کے پیتے رہیں، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا مسلسل، ہے نا؟ تو کیا کہہ رہے تھے کہ دروس میں انہوں نے کیا کہا کہ مسلک دونوں میں، دونوں کے شریک ہے۔ اس کی دلیل سنیے کیوں ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ یہاں پر جو، اچھا یہاں پر کہنے کا مطلب کیا ہے، کہہ رہے جو اس سے پہلے یعنی لما میں جو انہوں نے کہا کہ نیچے والا جو کیا ہے مسلک میں شریک نہیں ہے، یعنی اس کو سائڈ کر دیا ہے نا، کیونکہ یہ کہہ کر کے وہ اس سے مختص ہے، وہ اس سے آنا جانا کرتا ہے، لیکن یہاں پر کہہ رہے کہ نہیں، وہ اس سے آنا جانا کرتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہاں دروس میں یہ بھی اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، دونوں ہی کا راستہ ہے، ہاں دونوں کا راستہ ہے، یہ بھی جو کیا ہے مثلا اس پہ چلتا ہے، اپنی چیزوں کو اس پہ رکھتا ہے، وہاں پر بیٹھتا ہے، ضرورت پڑتی ہے، سارے امور انجام دیتا ہے انشاءاللہ۔ تو تصرف کے لحاظ سے نیچے والا اور اوپر والا دونوں جو کیا اس میں شریک ہے، تو جب دونوں شریک ہے تو مطلب کیا ہے کہ دونوں کی ملکیت ہوگی، ٹھیک ہے۔ ہاں باقی جو حصہ ہے اس میں اوپر والے کی حصے داری نہیں ہوگی، کیونکہ وہ باقی والا جو ہے نیچے والا اس میں تصرف کرتا ہے۔ فیکون قد المسلک بینہما، اس وجہ سے ہم نے یہاں پر کیا کہا ہے اپنی کتاب دروس میں کہ جو مسلک ہے وہ دونوں میں برابر کے ہوں، یعنی دونوں اس میں شریک ہوں گے۔ اب آئیے ایک اور احتمال دے رہے ہیں، تیسرا، تو سمجھنے والی بات ہے۔ تیسرا احتمال یہ ہے کہ نہیں، ہم تو یہاں پر ایک احتمال یہ بھی ممکن ہے کہ صرف مسلک نہیں، دیکھیے گا دروس میں کیا کہا، مسلک میں دونوں شریک ہیں، مسلک نہیں بلکہ پورے عرصے میں، یعنی عرصہ العرصۃ للبیع عام طور سے یہاں پر دیکھا ہوگا آپ نے لگایا، بلکہ پورے صحن میں دونوں کے دونوں شریک ہوں گے، جی دونوں کے۔ دلیل کیا ہے؟ اس لیے کہ جو اوپر والا ہے، سنیے گا ان کی دلیل، یعنی یہ تو سمجھ میں، نیچے والا تو ہے پکا، یہ تو کنفرم ہے جو کہ نیچے والا اس میں رہتا ہی ہے تصور، اوپر والے کو آپ پورے مکمل صحن میں کیسے حصے داری بنا رہے ہیں؟ اس کی دلیل سنیے۔ دلیل کیا ہے کہ آپ اوپر والے کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم گھر میں داخل ہونا دروازہ کھول کے اور ناک کی سیدھ میں بالکل جو کیا ہے اوپر چڑھ جانا، نہیں، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ جب کبھی کہیں پہ سیڑھی وغیرہ ہوتی ہے اور انسان آ جاتا ہے تو مسلک کا مطلب یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ 1 فٹ کا راستہ آپ نے چھوڑ دیا اور اسی میں وہ چلتا، نہیں، بلکہ وہ پورے مکمل صحن میں کبھی ضرورت پڑتی ہے تو وہ بیٹھ جاتا ہے، کوئی سامان لاتا ہے تو اس پہ رکھ دیتا ہے نہیں؟ تو اس طرح کے تصرف جو کیا ہے وہ کرتا رہتا ہے انشاءاللہ۔ تو جہاں تک تصرف کی بات ہے تو تصرف کوئی مطلب وہ یعنی ایک چھوٹا سا کوئی راستہ نہیں ہوتا ہے،
بلکہ کیا ہے اس صحن میں جہاں نیچے والا تصرف کرتا ہے اوپر والا بھی بیٹھنے کے ذریعے سے اپنے چھوٹے موٹے کچھ کام ہوتے ہیں ان کے ذریعے سے، سامان بھاری ہو اس کو رکھنے کے ذریعے سے ہر اعتبار سے وہ کرتا رہتا ہے. یا مثال کے طور پر اگر آج کے دور میں یہ زیادہ سمجھنے والی بات ہے، ٹھیک ہے، اور ہمارے لیے زیادہ ہے چونکہ ہم نے جو گھر ابھی فلیٹ لیا ہے وہ ایسے ہی ہے، نیچے والا حصہ ہمارا ہے، تو اوپر والے سب کیا کرتے ہیں، وہ بائک وغیرہ ان کی ہے تو وہ رکھتے نیچے ہی ہیں. تو اب آج کے دور میں زیادہ ہے، بائک اگر کسی کو رکھنی ہے تو کہاں اوپر تھوڑی لے کے جائے ایسے نیچے ہی رکھے گا. گھر کون سی؟ اسی میں نہیں یہاں نہیں، میں اس کی بات کر رہا ہوں انڈیا کی. انڈیا میں مطلب جو ایسا ہی ہے. آپ تو اوپر تھے. نہیں انڈیا میں جو مطلب یہ ہے کہ 3 بھائی تھے، پوری بلڈنگ تھی، تین نیچے والے کی ایک کی بیچ والا، تو نیچے والے نے ہم سے بھیج دیا ہے. تبھی ہمارا یہی مسئلہ ہے، تو یہ ہم زیادہ سمجھ رہے ہیں اس چیز کو. تو ایسا ہے، تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں نیچے آتے ہیں تو مطلب اس پہ تصرف کرتے ہیں اور ہوتا بھی ہے. تو یہ کہنے کا مقصد کیا آج کل زیادہ سمجھ میں آئے گی بات. تو دیکھیں وہ ایسا نہیں ہوتا کہ بس دروازے داخل ہوتے ہی اوپر چڑھ جائے گا، نہیں، بلکہ وہ اپنا سامان وغیرہ جو لاتے واتے ہیں، سائیکل ہے، بائک ہے، سب وہاں پہ رکھتے ہیں. تو جہاں تک اس میں اجماع یعنی تصرف اجماع اس میں ہوگا. اچھا، اور کہہ رہے کہ اور ایسا ہے کہ سنیے گا، وہ اوپر والا تصرف کرتا ہے نیچے کے اس حصے میں، اس عرصے میں، اور آپ اس کو منع بھی نہیں کر سکتے شرعی اعتبار سے. کوئی بھاری سامان لے کر آیا، آپ نہیں کہہ سکتے کہ لے کر اوپر چڑھ جاؤ، واضح انشاءاللہ. یا پھر اگر بیٹھنا چاہے نیچے آ کے کچھ دیر کے لیے تو نہیں کہہ سکتے کہ تمہارا گھر اوپر ہے چلے جاؤ، ایسا ہوتا ہے. فَلَهُ يَدٌ عَلَى الْجَمِيعِ فِي الْجُمْلَةِ كَالْأَسْفَلِ. تو جس طریقے سے نیچے والا پورے مکمل پہ تصرف کرتا ہے، اوپر والا بھی جو کیا ہے گرچہ بعض اوقات ہی صحیح لیکن تصرف تو بہرحال وہ بھی کرتا ہے. اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر احتمال ایک یہ پایا جاتا ہے کہ جس طریقے سے مکمل عرصے میں، مکمل صحن میں نیچے والے کی حصہ داری ہے، اوپر والے کی بھی حصہ داری ہوگی. واضح انشاءاللہ. واضح تو ہے لیکن آج کے دور میں ایسا نہیں ہے. صحیح بات. ہم نے تو یہ ہم نے تو بیچ سے وہ کر دیا ہے، دیوار اٹھا دی ہے، یعنی اتنا پتلا راستہ ہے اس کا کہ بس وہ آتا ہے اور اوپر چلا جاتا ہے. اب ایسی جو راستہ ہوتا ہاں ہے اتنا دے دیا. اور وہی سیف بھی ہے پھر، اور اچھا بھی ہے. یہ پردے وردے کا مسئلہ رہتا ہے، یعنی بلکہ ایک کامن گیٹ تھا، وہ گیٹ بھی ہم نے الگ کر دیا، بیچ سے دیوار کر کے اپنا لگا. اب میرا وہ مکمل مطلب سمجھ لیے سیف ہو گیا ایک دم سے. خیر، تو یہ بات تھی واضح انشاءاللہ. تو یہ اختلاف کیا ہے صحن کے حوالے سے، واضح انشاءاللہ. اب آئیے، اگر دونوں میں اختلاف ہو جائے، پر میرے خیال سے اس کو عبارت میں بھی حل کرتے رہیں تو جلدی ہونا بہت ٹائم ہو جائے گا. ٹھیک ہے، سنیے. المسألۃ الرابعہ اذا تنازع صاحب غرف الخان وصاحب بیوتہ فی المسلک. اگر خان کے جو اوپر کے، یعنی خان وہی مسافر خانہ ہے جس میں آپ کو ایسا ہوتا ہے، کئی کمرے ہوتے ہیں، تو غرف کبھی ہم نے پڑھا تھا غرفہ کہہ دیا، تو یہاں پہ اس مسئلے مراد غرفے سے اوپر والے کمرے، اور بیوت سے مراد نیچے والے کمرے. تو کہہ رہے ہیں اگر اوپر کے کمرے والے مالک اور نیچے کمرے والے مالک آپس میں کیا ہے اختلاف کر جائیں، کس حوالے سے، فی المسلک، مسلک میں، ٹھیک ہے، وہی اس راستے میں. اچھا، اب یہاں پر دیکھیے شہید ثانی والمراد بھی ہونا، کہہ رہے ہیں ہم ہر جگہ نہیں کہیں گے کہ مسلک کا ترجمہ آپ مکمل صحن کیجیے، لیکن یہاں پر ہم آپ کو یہ ضرور کہیں گے کہ یہاں پر مسلک سے مراد مجموعہ صحن ہے. ٹھیک ہے. اچھا، دلیل کیا ہے آپ کی؟ مسلک سے مطلب تو راستہ ہوتا ہے، آپ پورے مکمل صحن کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں دلیل کیا ہے؟ بدلیل قولہ حلف صاحب الغرف فی قدر ما یسلکہ وحلف الاخر علی الزائد. یہ دلیل اس وجہ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ مجموعہ صحن مراد ہے کہ چونکہ یہاں پر جو حل بتایا گیا ہے وہ کیا کہا گیا ہے؟ وہ یہ کہا گیا کہ جو صاحب غرف ہے اوپر والا ہے وہ قسم اٹھائے گا اس بات پہ کہ مسلک اس کے لیے ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو دے دیا جائے گا، اس کا ہو جائے گا. اور اس کے علاوہ جو صحن میں اضافی جگہ ہے اس کے لیے کیا ہے؟ بیت والا اٹھائے گا. تو کہنے تو اب دیکھیں اسی بات کو دلیل بنا کر کہا کہ مجموعہ صحن مراد ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر مجموعہ صحن مراد نہ ہوتا تو جو نیچے والا اس کو قسم کھلانے کی ضرورت ہی نہیں تھی. اگر بات صرف مسلک کی تھی تو مسلک کے لیے اس نے قسم اٹھائی تو اس کا ہو گیا. اب اس کو کیوں قسم کھلا رہے ہیں آپ؟ اور اگر قسم کھلا بھی رہے ہیں تو کس کے لیے؟ مسلک کے لیے قسم کھلانا چاہیے تھا. آپ مسلک کے لیے اس کو قسم نہیں کھلا رہے ہیں، پھر زائد قسم کھلوا رہے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بات پورے مجموعے صحن میں اختلاف ہوا. بات واضح انشاءاللہ. سنیے، لأن النزاع لو وقع على مسلک فی الجملہ، اگر نزاع مسلک کے حوالے سے ہوتا، اور مسلک کون سا؟ مسلک فی الجملہ، یعنی کیا؟ یعنی جو معین نہ ہوتا. واضح انشاءاللہ. ہاں، کوئی مسلک ہے اور معین نہیں ہے.
اور معین، یا پھر یہ کہ مسلک ہے لیکن معین ہے کہ مثلا 1 فٹ کا راستہ ہے اس کے لیے، یا 1.5 فٹ کا 2 فٹ کا راستہ ہے، یہ معین ہو گیا. ہاں تو کہنا لا یزید عن القدر، کہ جو اس مقدار سے زیادہ نہ ہو. تو لم یکن علی الاخر حلف، تو جو 2 سے نیچے والا ہے، آخر سے مراد یہاں پر نیچے والا، تو اس آخر کے لیے، اس نیچے والے کے لیے حلف اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. انشاءاللہ. کیوں؟ لعدم منازعته له فی الزائد، کیوں؟ اس لیے کہ جو اوپر والا ہے وہ زائد میں تو اصلا اختلاف ہی نہیں ہے. اوپر والا تو مان ہی رہا ہے کہ زائد جو ہے تمہارا حق ہے. انشاءاللہ. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ مسلک میں اختلاف ہوا ہے، تو اس وجہ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر مسلک سے مراد کیا ہے؟ مجموعہ سہل. بات انشاءاللہ. اب آئیے، اب جب یہ انہوں نے حکم بھی بتا دیا شہید اول نے کہ قسم اٹھائے گا اوپر والا مسلک اس کے لیے، نیچے والا قسم اٹھائے گا بقیہ صحن اس کے لیے. اب ان کی دلیل سنیے. ووجہ الحکم للاعلی بقدر المسلک کونہ من ضرورت انتفاع بالغرف، آپ اوپر والے کو مسلک قسم کھلانے کے بعد دینا ہوگا. کیوں؟ وہ اس لیے کہ غرف سے، یعنی اوپر کے کمروں سے فائدہ اسی وقت اٹھایا جا سکتا ہے جب آپ اس کو راستہ دیں گے. اگر راستہ نہیں دے تو پھر مطلب کیا ہے؟ وہ لاکھ اچھے کمرے ہوں اور اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا. تو اس سے فائدہ اٹھانا منحصر ہے کس کے اوپر؟ کہ آپ اس کو راستہ دیجیے. اس وجہ سے قسم کھلا کے اس کو راستہ دے دیں. اچھا، ایک بات دوسری دلیل اور بھی ہے. ایک تو یہ کہ انتفاع بالغرف منحصر ہے، موقوف ہے راستہ دینے پر. دوسری دلیل ہماری یہ ہے اوپر والے کو راستہ دینے کی. دوسری دلیل یہ کہ چونکہ وہ اس راستے پر کیا ہے، اس راستے کے حوالے سے وہ صاحب ید ہے. یعنی کیا مطلب؟ اس کے تحت تصرف ہے. وہ جب بھی اوپر آتا جاتا ہے تو اسی راستے سے آتا جاتا ہے. تو یہی وہی بات ہو گئی کہ انگوٹھی آپ کے ہاتھ میں اور میں کہوں کہ یہ میری انگوٹھی ہے، تو جس کے ہاتھ میں ہوتی ہے وہ تو اس کے لیے ہے ہی، اور مجھے دلیل ہوتی ہے. وَلَهُ عَلَيْهِ يَدٌ فِي جُمْلَةِ السَّحْن، اور انشاءاللہ اور اس کا تصرف ہے جملہ صحن میں. وَأَمَّا الزَّائِدُ عَنْهُ، اب آئیے یہ والی بات کیا کہتے ہیں، یہ جو مطلب اس مسلک سے ہٹ کر جو اضافی صحن ہے اس کا حکم آپ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ نیچے والے کے لیے. اس کی دلیل کیا ہے؟ وَأَمَّا الزَّائِدُ عَنِ الْمَسْلَكِ فَاخْتِصَاصُ صَاحِبُ الْبُيُوتِ بِهِ أَقْوَى. تو اس زائد میں کون مخصوص ہے؟ زائد کس کے لیے ہے؟ ہاں صاحب نہیں، نیچے والے کے لیے. یہ اقوا ہے ہمارے نزدیک. ان کی دلیل سنیے. اس کی دلیل کیا ہے؟ لِأَنَّهُ دَارٌ لِبُيُوتِهِ، اس لیے کہ یہ نیچے والا صحن جو کیا ہے اس کے گھر کا ایک حصہ ہے. ٹھیک ہے. فَيُقَدَّمُ قَوْلُ كُلٍّ مِّنْهُمَا، اس صورت میں کیا کریں گے؟ حلف اٹھانے کے بعد دونوں کے قول کو مقدم کیا جائے گا. مسلک کے حوالے سے اوپر والے کا قول مقدم ہوگا اور بقیہ صحن کے حوالے سے نیچے والے کا قول مقدم ہوگا. کل منہما فیما یظہر اختصاصہ بھی، ہاں جو جس سے مختص ہے اس کے حوالے سے اس کے قول کو مقدم کیا جائے گا. مسلک اوپر والے سے مخصوص تھا لہذا اس کے قول کو مقدم، باقی صحن اس سے مخصوص ہے لہذا اس کے قول کو مقدم کیا جائے گا. بات واضح انشاءاللہ. اب آئیے دوسری بات. وفی الدروس رجح کون مسلک بینہما، اپنی کتاب دروس میں مصنف نے یہاں پہ الگ نظریہ دیا. اپنی کتاب دروس میں مصنف نے یہ حکم لگایا کہ جو مسلک ہے وہ کیا ہے؟ ترجیح اس بات کو دی ہے کہ مسلک دونوں میں مشترک ہوگا. ٹھیک ہے، مخصوص نہیں ہوگا اوپر والے سے. اچھا، اور باقی مسلک کے علاوہ جو باقی جگہ ہیں وہ اختصاص الاسفل بالباقی، صحن کا باقی حصہ وہ نیچے والے سے ہوگا. ٹھیک ہے. وعلیہ جماعت، اور اسی قول کو بعض فقہاء نے بھی اختیار کیا ہے. دلیل اس کی کیا ہے؟ دلیل سنیے. لأن صاحب السفل یشارک فی تصرف، یہ جو نیچے والا حصہ، نیچے والا شخص ہے نا، وہ مسلک میں بھی اوپر والے کے ساتھ کیا ہے؟ شریک ہے. ٹھیک ہے. ہاں کیوں؟ اس لیے کہ اس مسلک کے اس راستے میں یہ بھی آنا جانا کرتا ہے. ٹھیک ہے. وینفرد بالباقی، لیکن اس مسلک کے علاوہ جو باقی ہے اس میں یہ منفرد ہے، اس میں دوسرا اوپر والا اس کے ساتھ شریک نہیں ہے بلکہ اس میں فقط یہی کیا کرتا ہے؟ تصرف کرتا ہے. فیکون قدر المسلک بینہما، بس جو مسلک ہے، جو راستہ ہے، وہ دونوں کے درمیان میں مشترک ہوگا. واضح انشاءاللہ. واحتمال الاشتراک فی العرصۃ اجمع، ایک احتمال یہ ہے کہ پورے مکمل صحن میں دونوں کے دونوں برابر کے شریک ہوں گے. اس احتمال کی دلیل کیا ہے؟ لأن صاحب العالی لا یکلف المرور علی خط مستوی، اس لیے کہ دیکھیں جو اوپر والا ہے اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بس تم سیدھے جو ہے کیا اوپر چلے جانا ہے. نہیں،
من ولا یمنع من وضع شیء فیہا، اور آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم نیچے اپنا ایک مطلب جھولا سامان نہیں رکھ سکتے، کچھ نہیں سامان رکھ سکتے، نہیں منع نہیں کر سکتے. ولا من الجلوس قلیلا، اگر وہ تھک ہار کے آ کے بیٹھنا چاہے، واضح خاص طور سے بوڑھوں میں یہ چیز زیادہ دیکھنے جاتی ہے، سیڑھی پہ چڑھنا پہلے نہیں، بیٹھتے ہاں ہیں. بیٹھتے ہیں، تو آپ اس کو نہیں بول سکتے. فَلَهُ يَدٌ عَلَى الْجَمِيعِ فِي الْجُمْلَةِ كَالْأَسْفَلِ، تو اس کا کیا ہے، تو وہ گویا کہ نیچے صحن میں بھی اوپر والا شریک ہے، تصرف کرتا ہے، تو اس وجہ سے اس کا بھی ید ہے، لہٰذا جمع پورے صحن میں دونوں کے دونوں برابر کے شریک ہوں گے جیسے کہ نیچے والا ہے. بات واضح انشاءاللہ. اب آئیے مرقع کے حوالے سے، یعنی سیڑھی کے حوالے سے اگر اختلاف ہے. مرقع یعنی سیڑھی، ہاں مرقع یعنی وہ جس سے ترقی کی جائے، یعنی اوپر چڑھا جائے، ہے نا. ثم ان كان المرقع في صدر الصحن تشارك